اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، تقوی اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے اس عید کو ہمارے لیے مبارک قرار دے، عیدی کے طور پر گناہوں کو معاف فرما، مسائل کو حل فرما، دعاؤں کو قبول فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دیں محمد والے. مومن کرام، زمانے کے امام کو، تمام اہل بیت اطہار، مراجع کرام، رہبر معظم، قائد محترم، علماء کرام اور آپ سب مومن مومنات کو اس عظیم عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور جتنا اس احسان پر شکر کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق پر احسان کیا ہے، لیکن جو احسان ہم پر کیا وہ کسی اور مخلوق پر نہیں کیا، اور اس نے ہمارے لیے رحمت للعالمین کو بھیجا. درود پڑھتے ہیں محمد. عزیزان گرامی، اس نعمت پر جتنا شکر کریں کم، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہو جائیں، محبت کریں. اللہ تعالیٰ، لفظ میرا صرف سمجھانے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے پیار کریں، محبت کریں، اس لیے کہ اس نے ہم سے اتنی بہترین چیز، ہمیں اتنی بہترین چیز دے دی کہ جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی ہے، اور وہ ہے رسول اور آل رسول علیہ السلام. تو عزیزان گرامی، اس نعمت کو ہاتھ سے مت جانے دیجئے، اور کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو رسول اور اہل بیت رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے نزدیک کریں. اس لیے کہ اللہ سے نزدیک ہونے میں کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں. راستہ رسول اللہ نے بتایا ہے، ائمہ معصومین نے بتایا ہے، اور اصحاب کرام نے بتایا، اور اب چلنے کا کام ہمارا کام ہے. نہیں معلوم کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کتنا اس نعمت پر اسے کہیں کہ پالنے والے تو اپنی ان نعمتوں پر شکر کی خود ہی توفیق عطا کر دے. آج میری گفتگو کا انداز مختلف ہوگا، اور میں آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے اتنا بھرپور دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے رہا ہے کہ میں تو حیران ہوتا ہوں. آج میں آپ کو ایک اور انداز میں بات کر کے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. ہم 2 مہینے 8 دن 28 سفر ایک اور انداز میں گفتگو کرتے ہیں. آج ہم ایک اور انداز میں آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ چاہتا تھا کہ یہ دنیا گلشن بن جائے. اللہ چاہتا تھا لوگ جنت کا انتظار نہ کریں، یہ دنیا ہی جنت بنا دے. جنت بنانے والوں کو بھیجا تھا نا. 1,24,000 کم تھے، اور پھر ان سب کا سردار تو دنیا کو جنت بنانے کے لیے بھیجا تھا. اور پھر اس جنت کو مزید سجانے کے لیے 14 معصومین یعنی 12 امام اور جناب زہرا کو بھی بھیجا تھا.
اگر ہم اعلان نبوت اور رسالت سے لے کر اور وصال رسول اکرم تک کا زمانہ دیکھیں تو حضور اکرم نے تو اپنی پوری کوشش کی کہ دنیا جنت بن جائے، کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ نہیں بولو گے تو پھر میں ایسا ہو جائے گا جیسے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ بھی جھنجھوڑ رہا ہے، اے میرے حبیب اگر اب تم نے نہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ حدیث میں آئی ہوتی بات، تاریخ میں آئی ہوتی بات تو الگ تھا، قرآن مجید میں بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ میرے چہرے سے بہت کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں، چہرے کے آثار سے ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی، الفاظ پہ کٹ سکتی ہے نا۔ اب آپ دیکھیے، پیچھے ہٹتے جائیے اور دیکھتے جائیے، تماشا دیکھتے جائیے۔ میں مسلسل کہتا رہا کہ خدا را اپنی بات کو خوبصورت انداز میں پیش کریں، مثبت انداز میں پیش کریں، اور جس طرح ائمہ معصومین نے بتائے اس طرح پیش کریں۔ نہیں مانے، دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے روکنے کا۔ آج بھی میں اس ولادت کے دن آپ کے توسط سے نصیحت کرتا ہوں، چھوٹا آدمی ہوں لیکن بالآخر میرا ایک وظیفہ بنتا ہے، خوبصورت پیغام کو پھیلائیں۔ کیا چاہتے تھے رسول اکرم؟ رسول اکرم چاہتے تھے کہ اب غدیر کے بعد مولائے کائنات ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کے طور پر اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ یہی تھا نا، یہی تھا نا۔ اب تصویر دیکھیے، وصال رسول اکرم ہوا، اور اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا کہ مولا کائنات حضور اکرم کی تدفین کے بعد ممبر پر جاتے اور فرماتے ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اب میں تمہارا ولی امر ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تمہاری نیکی چاہتا ہوں۔ اور آپ تصور کیجئے کہ علم کے اس باب کے ذریعے اصحاب رسول کتنے خوبصورت راستے پر چڑھ جاتے ہیں، کتنا خوبصورت منظر ہوتا کہ وصال رسول اکرم کے بعد علم کے باب کھلتے جاتے، حدیث رسول کو میرے مولا کھل کھل کے بیان کرتے جاتے، لوگوں کے دلوں کو نورانی کرتے جاتے، جس طرح پھر بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا۔ صرف ایک مثبت تصویر دینا چاہتا ہوں اور نتیجہ لینا چاہتا ہوں کہ چھٹے امام نے جو ذمہ داری ادا کی، موقع مل گیا، آئی اسی کام کے لیے تھے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، تزکیہ نفس اور علم اور حکمت کی تعلیم۔ آپ سوچیں اگر مسلمان، بھائی ہمارا عقیدہ یہی ہے نا، کچھ اور ہے؟ گھبرانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ غدیر میں اجرائے امامت اور اجرائے خلافت ہوا، اور اس کے بعد مولا کائنات کو وصال لشکر چلا جاتا، جیش اسامہ چلا جاتا، کوئی رسول اکرم کی نافرمانی نہ کرتا، پیچھے نہ رہتا، واپس آتے، مولا کائنات سب کو ویلکم کرتے، سب کو گلے لگاتے، اور اس کے بعد ولایت کا نظام، خلافت بلا فصل کا نظام آگے بڑھتا، اور دنیا تلوار کے بجائے علم کے نور سے فتح ہونا شروع ہو جاتی، اور وہ علم کا نور اس حد تک آگے بڑھتا کہ جس حد تک قرآن بھیجنا چاہتا تھا۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، کیا قرآن اس لیے چھوڑا تھا رسول اکرم نے کہ میرے بعد
جتنی فتوحات کر سکو کرو اور قرآن ان کے ہاتھ میں پکڑا دو، تاکہ پھر 61 ہجری میں تلاوت قرآن کرتے کرتے اور قرآن پڑھتے پڑھتے حسین کا سر بدن سے جدا کیا جائے، تاکہ قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور اس کی ہدایت اور رہنمائی کے ذریعے انسان وہاں تک پہنچے جہاں تک اللہ چاہتا تھا کہ انسان خود پہنچے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں، اس کو تسخیر کرنے کی، سورج چاند ستارے ہر چیز کی تسخیر کی طاقت تمہارے ہاتھ میں دے دی۔ تم اس جگہ جانے کے بجائے تم کوئی اور نکل گئے۔ اللہ چاہتا تھا کہ ہم آسمان فتح کریں، ہم زمین فتح کرنے میں لگ گئے۔ اللہ چاہتا تھا ہم دل فتح کریں، ہم بدن فتح کرنے میں مشغول ہو گئے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم محتاج کھڑے ہیں کہ خدا را موبائل کو اپ گریڈ کر دو، اس میں وائرس آ گیا ہے، خدا را ہمارے سسٹمز کو اپ گریڈ کر دو۔ محتاجی، ہر چیز میں محتاج۔ اسلام آیا تھا مسلمانوں کو ان محتاجیوں سے نکال کے آگے لے جانے کے لیے، اور اگر نہیں آیا تھا تو قرآن مجید معجزہ کیسے ہے؟ قرآن مجید صرف مردوں پہ پڑھنے کے لیے معجزہ ہے، قرآن مجید صرف سروں پہ رکھنے کے لیے معجزہ ہے، قرآن مجید صرف چومنے کے لیے معجزہ ہے، یا قرآن مجید انسان کی ہدایت کی کتاب کے طور پر معجزہ ہے؟ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر یہ کہ یا کتاب مبین ہے یا امام مبین۔ یہی کام آپ، مثال ہمارے پاس، اگر 5ویں اور 6ٹھے امام علیہ السلام علم کے نور کی بارش نہ کرتے تو آج آپ اور میں اعتراض کر سکتے تھے کہ آئے کس لیے تھے، ہوا کس لیے تھا، سب کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا کہ انسانیت دیکھ لے کہ اگر تو اس راستے پر چلتی جس راستے پر بلغ ما انزل الیک من ربک کا راستہ تھا، یہ جملہ صحیح ہے نا آیت قرآن کا، ہاں، بلغ ما انزل الیک من ربک کا راستہ تھا، وہ بلغ کیا تھا؟ اس راستے پر چلتے آج ہر کوئی علم کے نور کے ذریعے کہاں کہاں پہنچ گیا ہوتا، لیکن آج ہم جہالت کے عروج پر پہنچے۔ حضور اکرم آئے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جنگی قیدی پکڑے گئے مدینہ میں، ادھر آؤ ادھر آؤ، تم میں سے کوئی لکھنا پڑھنا جانتا ہے؟ ہاں، تم کچھ لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، آزاد ہو جاؤ۔ مسلمان سوچتا کیوں نہیں ہے؟ اہل بیت سے کیا مشکل ہے ان کو؟ اہل بیت نے تم سے کیا مانگا ہے؟ مولا کائنات نے تم سے کیا چاہا سوائے یہ کہ تمہاری بہتری، سوائے اس کے کہ تمہاری رہنمائی؟ بھئی تمہارے بزرگوں نے کہا نا لولا علی لہلک العمر، میں تو آپ کی حدیث کی کتاب سے پڑھتا ہوں۔ تو اب تم تو مانو، اور جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کی رہنمائیاں، جو ہدایت ہیں، لیکن تم مانو نہ مانو ہم تو مانیں، ہم تو قرآن مجید کو کھولیں۔ رحمت للعالمین کے چاہنے والوں، یہ رحمت للعالمین صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت اور جب تک کائنات کا نظام چلتا ہے یہ رحمت للعالمین ہے۔ صرف آپ کو رحمت کے بادل کے سائے میں آنا ہے، آپ کو 12 اماموں کی رہنمائیوں کو حاصل کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں آپ کا دل کیسا نورانی ہوتا ہے، پھر آپ دیکھیں آپ کس طرح سے اللہ کی بندگی کی لذت محسوس کرتے ہیں، پھر آپ کو محسوس ہوگا سلمان و ابوذر کس طرح سے لذت اٹھاتے تھے، پھر آپ کو محسوس ہوگا جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یا جناب یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں کہتے ہوں اصحاب کا احترام نہیں کرتے جتنا ہم کرتے ہیں، تمہاری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی۔ ابتداء اسلام کے اصحاب کا ذکر کرو نا، رکھو نا جناب سمیہ اپنی بچیوں کا نام، پہلی شہیدہ ہے، کہاں گئی؟ ایک مسجد کا نام تو بتا دو، مسجد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھوڑ دیجئے اختلافات، چھوڑ دیجئے، بہت کچھ کرنے کا ہے، اور خود ہم بھی سیکھیں، سمجھیں کہ ہمیں
ان نور کے ستونوں کے ذریعے، نور کے بادلوں کے ذریعے، نہیں معلوم ہے کون سا خوبصورت لفظ استعمال کروں، اس سے استفادہ کیجئے، قرآن سمجھیے۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو نہج البلاغہ کے ذریعے سمجھیے، قرآن کو سمجھنا ہے صحیفہ کاملہ کے ذریعے سمجھیے، قرآن کو سمجھنا ہے تو 14 معصومین کی جو روایات ہیں اس کے ذریعے سمجھیے۔ تو نہ ہماری مجلسوں میں وہ نور اس طرح سے دیا جاتا ہے، میں نہیں کہتا نہیں دیا جاتا، لیکن اگر ہماری مجلسیں صرف ان نورانی باتوں سے بھر جائیں اور میرا بچہ اور بچی 2 مہینے اور 8 دن انہی چیزوں پر فوکس ہو کر واہ واہ کے بغیر اور علم کی باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھیں، تو آئندہ 50 60 70 سال میں میرا بچہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، آپ کے تصور میں بھی نہیں آئے گا۔ رکاوٹوں کو دور کیجیے۔ جو سفر کرتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں دنیا کا کیا حال ہے، نوجوانوں کو کس طرح سے بہکایا جا رہا ہے، چیلنجز کتنے سخت ہیں۔ آج کے دن میں یہ بات آپ کو درخواست کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، منت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، خدا را اپنی آئندہ کی نسلوں کو آمادہ کرو، بہت پیچھے رہ گئے ہو۔ مولانا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، ایسا نہیں میں پیچھے رہا، لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی میری طاقت ہے اتنا کر رہا ہوں۔ کم از کم الحمدللہ 25 سے 26 ہزار بچے بچیوں کو راستہ تو دکھایا، اب وہ چلیں نہ چلیں ہمارا کام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ ہیں جو امام زمانہ کے صحیح منتظرین میں سے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو ہر درود کے بعد عجل فرجہم کی دعا کرتے ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ جو ہر خوشی میں ان کو یاد کرتے ہیں، ہر غم میں ان کو یاد کرتے ہیں۔ جب آپ ان کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو صرف دعویٰ کافی، یو ہیو ٹو، آپ کو سوچنا ہوگا۔ ڈگری ملے یا نہ ملے، علم کی ان مراحل سے آگے بڑھیں۔ آپ چیک کر لیجئے، میں عرض کرتا ہوں آپ کو، میرے جو جوان میرا خطبہ سنتے ہیں، آج ہی جا کے چیک کیجئے گا، اور آپ کا یہ چیک کرنا میرے لیے ایک تحفہ ہوگا۔ کون سی دنیا کی پہلی 15 انڈسٹریز ہیں جس میں ڈگری سے لوگوں کو نوکری نہیں ملتی ہے، ان کے اپنے ٹیلنٹ سے ملتی ہے۔ پتہ چلا ڈگری کا نظام بنایا گیا تھا تاکہ کنٹرول کیا جائے مائنڈز کو اور اپنے نوکر بنایا جائے۔ MBA کر لیا، CA کر لیا، چل تو بینک میں لگ جا، چل تو انشورنس میں لگ جا، چل تو انڈسٹری میں لگ جا۔ یہ جو دماغ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ ہمارے دلوں پہ تالے کیسے پڑ سکتے ہیں؟ ہم تو ابھی محرم سفر سے اپنے دلوں کو چمکا کر آئے ہیں نا، رونق دے کر آئے ہیں نا۔ ہمارا دل جتنا اہل بیت کے نور سے چمکتا ہے، دنیا میں کس کا چمکتا ہوگا؟ لیکن چمکنے کا کام کافی نہیں ہے، اس سے پھر استفادہ اپنے جوانوں کو موقع دیں، بیٹوں کو موقع دیں، بیٹیوں کو موقع دیں۔ دنیا بہت تیزی سے سمجھتی جا رہی ہے کہ یہی وہ قوم ہے جس کو دبا کے رکھنا ہے، جس کو تباہ کر کے رکھنا ہے، جس کو برباد کر کے رکھنا ہے۔ آپ کو موبائل کی چیزیں سستی ترین مل جاتی ہیں، آپ کو ٹی وی کی چیزیں سستی ترین مل جاتی ہیں۔ استغفر اللہ، نشہ سستا ملتا جا رہا ہے۔ اپنے محلوں میں جا کے دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا، ہر گندگی کی چیز سستی دی جا رہی، نیکی سستی کیوں نہیں دی جا رہی؟ تاکہ ان کو تو انہوں نے بہکا دیا، وہ تو ان کے کنٹرول میں، آپ اس کے کنٹرول میں نہیں۔ اور یہ جب تک آپ کی مجالس چلتی رہیں گی، یہ جب آپ تک آپ کے جمعے کے خطبے مؤثر ہوتے رہیں گے، جب تک آپ کی تلاوت قرآن مجید اور فہم قرآن مجید آگے بڑھتی رہے گی، یہ اثر نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں مکتب کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی کہ دشمنان انسانیت کو تیل اپنے ہی علاقے سے گیس نکالنے کے لیے سید حسن نصر اللہ سے اجازت لینی پڑ رہی۔ دل تو انہوں نے بھی تو نورانی کیا نا، کون سا اتنا اسلحہ چلایا؟ حزب اللہ نے کون سا اتنا اسلحہ چلایا؟ دلوں کو نورانی کیا، یتیم بچوں کو۔ اللہ رحمت کرے امام موسیٰ صدر، اگر زندہ ہیں تو اللہ
ان کو جلد سے جلد اپنے گھر والوں سے ملا، اور اگر شہید ہو چکے ہیں تو جنت میں اونچے درجات عطا کرے۔ مت سمجھیے یہ علماء خدا نہ خواستہ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے آج آپ کو سر فخر سے اٹھانے کی عادت دلائی ہے، جھکنا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مولا نے بتایا ہے سر کٹ تو سکتا ہے جھک۔ انہوں نے بہتر انداز میں عمل کیا، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ نظام جمہوریہ اسلامی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ارے وہ فلسطین میں ایک خاتون جو نیوز رپورٹر تھی یا جو بھی اخبارات سے اور میڈیا سے تعلق رکھتی تھی، اس پہ بلڈوزر چلا دیا گیا، ایک اور کو گولی، ابھی ثابت ہوا نا، ہاں لگتا ہے ہمارے گولی سے شہید ہوئی، پتہ نہیں ہلا پتہ۔ اور ایک ایران میں لڑکی جو ہے، پتہ چلتا ہے پہلے سے ماحول تیار کیا جائے۔ مثلا کئی جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، ہمیں تو یہاں پر نہیں ہے، کئی جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو اور اس بیچارے کے خلاف کوئی سازش کرنی ہو، 15-20 لوگ بٹھا دیے جائیں، بیچ میں سے ایک کوئی کھڑا ہو جائے، مولانا یہ کیسے ہوا، اور لوگ شور کرنا شروع کر دیں، تو پتہ چلا پہلے ایران میں یہی ہوا۔ یہ نظام اسلامی مثال ہے، اتنی سی مثال ہے کہ اگر ولایت مولا کائنات کو اس طرح سے قبول کیا جائے، درود پڑھیں، اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اجرا کیا جائے، تو ایران تو کچھ نہیں، کہاں سے کہاں پہنچ جائیں ہم۔ آج ولادت رسول اکرم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دن میں آپ کو فکر و عمل کا تحفہ دیتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں، مت سمجھے کہ آپ کا وقت گزر گیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نہیں کر سکتے، اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کو آمادہ کریں۔ یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، اس کو ضائع مت ہونے دیں۔ نوجوان کو گلے لگائیں، اسے پیار کریں، اسے محبت کریں، اسے احترام دیں، اس کو پڑھنے کا موقع دیں۔ میں ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں، جس نے خود 3 سال MBBS کیا اور پھر علم دین میں گیا، اور جس نے اپنے بیٹوں کو عالم دین بھی بنایا الحمدللہ، بیٹے بیٹیوں کو، اور الحمدللہ ڈاکٹر بھی بنایا، وہ ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھانا چاہتا ہے ایجوکیشن کافی نہیں ہے، علم کے دروازے کہیں اور سے کھلتے ہیں، ان کو کھولیے تاکہ دنیا کو منور کر سکیں۔ پالنے والے دلوں کو منور فرما، نوجوانوں کی مدد فرما، ہماری اصلاح فرما، دعاؤں کو قبول فرما، بہترین تحفہ عطا فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما۔ پالنے والے عید کا دن ہے، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کے نام پر خوش بھی ہوتے ہیں، ان کے نام پر گریہ بھی کرتے ہیں۔ پالنے والے آج ہمیں بہترین عیدی عطا کر دے۔ پالنے والے ہمارے مرحومین اور شہداء کے درجات کو بلند فرما دے۔ پالنے والے ہمارے عمل کو زمانے کے امام کی خوشنودی کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا۔ پالنے والے دعاؤں کو قبول فرما، سیلاب زدگان کی مدد کی توفیق عطا فرما، پیارے ملک پاکستان کو امریکہ کے حوالہ بنا، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے، اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک بار پھر عظیم عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بہترین عیدی عطا فرما دے۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے۔ پچھلے جمعے کی غیر حاضری، ایران کے سفیر نے ٹائم ہی ایسا دیا کہ میں حاضر نہیں ہو سکا، ورنہ میرا طریقہ یہی ہے کہ شب جمعہ واپس آ جاتا ہوں اور جمعہ پڑھا کے پھر آگے نکلتا ہوں، لیکن نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی محبتوں سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، ایران کے سفیر سے اور کل عراق کے سفیر سے بہت بہتر گفتگو ہوئی ہے، اور ہم نے ان کو جا کر بتایا ہے کہ دیکھیں سفارت کی، عراقی حکومت کی، ایرانی حکومت کی اپنی مشکلات ہوں گی، ہم آپ کو عوام کی زمینی مشکلات سے آگاہ کرنے آئے ہیں۔
اور مثلا ایک چھوٹی سی مشکل یہ ہے، عراق کے بارڈر پر قافلے کو بھیج دیتے ہیں اور جو مندوب ہے وہ پیچھے رہ جاتا، کہتا اب اتنا دو تو میں آؤں گا. ابھی مجھے فون آیا، اس لیے میں مثال بھی دیا. آپ گئے کل سفیر کے پاس ہماری بات کریں، کہا مجھے بتائیں نا، آپ بتائیں گے نہیں تو وحیاں تو نازل نہیں ہوتی. فون آیا، ہم نے فوراً سفیر کی طرف بھیج دیا. انہوں نے کہا بھیجا کریں، ہمارا کام ہے. اور میں دعا دیتا ہوں ان سفیروں کو جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں، علیکم السلام، کوئی تعلق رکھتا کہ ہاں کس مکتب کے ہیں، لیکن ہمیں ائمہ معصومین سے محبت ہے اور ہم ان کی خدمت کرتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ آئندہ سالوں میں ایک جو اچھا نقطہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بات بہت اچھی لگی کہ قائد محترم نے آپ کو ابھی سے ہی بھیج دیا، ورنہ عام طور پر 40 سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے جب مشکلات شروع ہوتی ہیں، نہیں، ہم ابھی سے چاہتے ہیں، اس لیے کہ زیارت روحانیت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا راستہ ہے. زیارت کا ثواب بہت زیادہ ہے، زوار کی خدمت بہت زیادہ ثواب ہے. ہم چاہتے ہیں ابھی سے، ہمارے زوار کا دل چاہتا ہے درود پڑھتے یہ چاہتے ہیں ہم معصومین کے ذریعے پر جائیں، دعا کریں. ہمارا وظیفہ ہے، ہم پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ مضبوطی سے آگے بڑھیے، ہمارا ساتھ دیجیے. انشاءاللہ بہت جلدی کاروان سالار حضرات سے بھی ملاقات رکھیں گے اور ان سے بھی ان کی مشکلات ذاتی طور پر سنیں گے. ابھی تو وہ مشکلات ہیں جو الگ الگ طریقے سے آئی ہیں، تاکہ یہ ایک سلسلہ چیز تربیت کا بہت بڑا سلسلہ ہے. جہاں حج، جہاں ماہ رمضان، جہاں محرم سفر انسانی تربیت کا بہت بڑا عمل ہے، وہاں زیارت آپ تصور نہیں کر سکتے. اگر آپ کے ساتھ ایک ایسا عالم دین ہو کہ جو آپ کو صحیح معنی میں زیارت کروائے، آپ کی شخصیت بدل جائے گی. اس لیے ہم اپنا وظیفہ سمجھتے ہیں، اور پچھلے جمعے حاضری نہیں ہوئی، اس میں آپ کا ثواب اپنی جگہ پر موجود ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جو مشکلات ہیں آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیجئے، ہمارے نمبرز موجود ہیں، آپ ہمیں بتا دیجئے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان مسائل کو حل کریں. البتہ وہ جو میرا جملہ ہے بعض قافلہ سالار، تو یہ 2 نمبریاں جہاں قافلوں میں ہو رہی ہیں وہاں پر دین میں ہو رہی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ مدد کرے اور ان مسائل کو حل کرے. اس کے لیے درود پڑھنے محمد. ملک کے سیاسی حالات جو بھی ہوں، میرا ایک نظریہ ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بھی اتفاق نہ کرے، لیکن میرا نظریہ ہے. دیکھیں، فوج جو ہے نا، وہ ہمارا ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے، ان کے مسائل اپنی جگہ پر، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹچ دیم. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے تو ملک کا جو حال کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. ہم مجبور ہیں، ہم اپنے کاموں کو نکلوانے کے لیے کہیں جاتے ہیں تو جاتے ہیں، ورنہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان کے پاس جانے اور بیٹھنے اور مثلا تصویر کھینچوانے کی. لیکن زواروں کا مسئلہ اٹکا، الحمدللہ ہم نے رابطہ کیا، حل ہوا. اب آپ کہیں کہ نہیں ان سے رابطہ بھی نہ کریں، نہیں ممکن ہے. جہاں رہ رہے وہاں پر یہ مسائل. تو ہم کسی سے محبت نہیں رکھتے، ہماری محبت اس پیارے ملک سے ہے. ہماری محبت اہل بیت کے چاہنے والوں سے، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہوں. ناصبیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. میں اعتزاز احسن سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں دوسروں سے بھی درخواست کرتا ہوں، اس انسٹیٹیوشن کو مت چھیڑیں. اس سے کہ ہمارے پاس اس وقت اسلامی ممالک کی ایک امانت ہے. آپ کہیں گے مولانا اس کا اسلامی ممالک سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے پاکستان کا ہے. ہم اسلامی ممالک کے سفیر ہیں، نمائندے ہیں. پاکستان اسلامی ممالک کی بیک بون ہے. کیوں پاکستان پر اتنی مشکلات آتی ہیں، اتنے مسائل آتے ہیں، ایسے ایسے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں، تاکہ یہاں کا مسلمان جو وہ پنپنے نہ پائے، یہاں اتحاد المسلمین قائم نہ ہونے پائے. چھوٹا چھوٹا پھلجڑی چھوڑ دی جاتی تاکہ اختلاف اور کس طرح سے ہو جائے. پھر ہمارے لوگ بھی سوشل میڈیا میں اس کو ہوا دیتے ہیں. اس ملک کو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیے گا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ جناب آپ کا اختلاف نہیں، میرے گمشدہ لوگ ہیں نا، میں اختلاف کیوں نہ رکھوں. لیکن وہ اختلاف ملک کی سالمیت کے مقابلے، میرا ہم نیوکلیر پاور ہے، میرا نیوکلیر بم ہے، یہ وہ سنبھالے ہوئے ہیں اور ہم سب کی امانت ہے ان کے پاس. ہمیں
ہر چیز کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. نصیحت کرنی ہے, آپ خط لکھ دیں, ہم نے لکھا ہے نا خط, ہم نے بڑوں کو خط لکھا, ہم نے ان سے کہا یہ مشکل ہو رہی, ہم نے تو کچھ نہیں اچھالا, ورنہ جتنی مشکلات مکتب تشیع کی ہے, عاشورہ کے شہداء کے خون کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا, 40 کا نہیں ہوا, پارا چنار, گلگت بلستان, گلستان, کوئٹہ, کہاں نہیں ہے خون. تو ہمارا جتنا بھائی کسی کا نہیں. 70,000 آپ کہتے ہیں پاکستان کے شہداء, اس میں سے ایک بڑی تعداد تو ہمارے شہداء. لیکن پھر ملک پاکستان کی سالمیت افضلین اور اولین چیز ہے. آج ہم سکون سے رہ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اب جو بھی وہ سیاست کا مسئلہ ہے اور جو کچھ ہے وہ, اس کے لیے دعا بھی کیجئے. جو کوئی کچھ کوشش کر سکتا ہے کوشش کرے. کیا پتہ سنسیئر لیڈرشپ اللہ تعالیٰ کہیں سے ہمیں بھیج دے. اور جس طرح 42 سال ہو گئے ایران پر پابندیوں پہ پابندیاں, لیکن سنسیئر لیڈرشپ ہے, اللہ سے وہ مخلص ہیں, رسول اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, تو 42 سال میں بھی آج ان کا بال بیکا نہیں کیا جاتا. حسن رسول اللہ اپنی جگہ پر, عراق الحمدللہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے. مکتب تشیع جو ہے نا, اسلام کی بیک بون ہے, اور اسی لیے ہم اتحاد کی بات بھی کرتے ہیں, ہفتے وحدت مناتے ہیں, کہ ہمیں اس مکتب کی ایٹ اینی کاسٹ حفاظت کرنی ہے. اور مکتب تشیع نے کربلا میں, آپ کہیں گے کربلا میں مکتب تشیع, امام حسین علیہ السلام کو جتنا آپ مانتے ہیں کوئی اور مانتا ہے؟ جتنی آپ امام حسین پہ فدا ہوتے ہیں, قربان ہوتے ہیں, امام حسین نے اسلام کو زندہ کر دیا نا. ہم اسی لائن سے چل رہے ہیں اور اسی لائن پہ ہمیں چلنا بھی ہے. مملکت خدازاد پاکستان اور اس کی حفاظت کرنے والے ہر شخص کی سلامتی کے لیے ایک درود پڑھ دیں محمد. گرامی, سیلاب زدگان آپ کی امداد کے منتظر ہیں, اور چاہے ایک جوڑی کپڑا ہی بھیجوا دیں کہیں, چاہے ایک ٹائم کا کھانا ہی بھیجوا دیں. غافل مت ہوئیے گا یہ کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس تبھی تو آپ 3 ٹائم کا کھانا کھا لیتے ہیں نا. الحمدللہ ہم تقریباً 350 پونے 400 اسپاٹس پر پچھلے ہفتے بتایا, تب تقریباً 400 ہو گئے, ایگزیکٹ فگر نہیں آئی. ہم ایک ٹائم کا کھانا بھی مشکل سے دے سک رہے ہیں, ہم دوائیاں مشکل سے دے رہے ہیں, بیماریاں اتنی پھیلی ہوئی ہیں, پینے کا پانی نہیں. آپ میں سے جو کوئی جو کچھ کر سکے خدا را اس کام کو انجام دیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر اجر دے گا. ہم ایک نقطے کی طرف توجہ کر کے, دنیا میں اس وقت سیاسی مسائل بہت ہیں, اس پہ مجھے توجہ نہیں دینی ہے. سعودی عرب اور امریکہ کی جو لفظی جنگ چھڑی ہے, یا یوکرین وار پر جو اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی ہے, ایک بات آج چھیڑ کے جاتا ہوں, اس پہ تحقیق کیجئے گا تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ نہیں, یہاں پر کچھ نہ کچھ نیا ایسا مل ہی جاتا ہے جو آپ کے سوچ کا. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یوکرین میں نیٹو کی طرف سے القاعدہ کے لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے تاکہ رشیا کے خلاف جنگ کریں. یورپین یونین جو اتنی کہانیاں سناتا تھا, جو اتنا شور کرتا تھا, اور جو مثلاً ہم ان کو یوں کر دیں گے, یوں کر دیں گے, یوں کر دیں گے, اب یہ ایسی چیز نکلی ہے کہ میرا تو دماغ پھٹ رہا ہے کہ دنیا کے سیاست مدار اپنے ہی لوگ, دیکھ یورپ کے لوگوں, تم جو ٹیکس دیتے ہو اس سے القاعدہ کو ہائر کیا, تمہارے ٹیکس کے پیسوں سے یوکرین میں جا کے لڑ رہے ہیں, اور تقریباً 1000 سے 1500 ڈالر ماہانہ اس کو اس لڑنے کے لیے دیے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھتے نا ہیومن رائٹس, پتہ نہیں فلاں جگہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ ایران کے معاملے میں شور کرنا. یہ القاعدہ کو تو تم نے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے, القاعدہ پہ تو تم نے پابندی لگائی ہوئی ہے. یہ کون سا کھیل ہے جو نیا شروع ہوا ہے؟ سردیاں آ رہی ہیں, یورپ والے پریشان ہیں, اور کھیل سارا رشیا کے ہاتھ میں ہے. بہرحال ہمیں تو کسی بھی انسان کی کوئی تکلیف کا کوئی یہ نہیں کہ ہم خوش ہوں کسی کی تکلیف پر, لیکن دعا یہ ہے کہ یہ جنگ خدا نہ خواستہ امریکہ کھیلتے کھیلتے, رشیا کھیلتے کھیلتے 3rd
ورلڈ وار میں تبدیل نہ کرے. اور میں آپ کو آخری جملہ کہہ کے آج رخصت ہوتا ہوں کہ خدا را سیلاب زدگان کی مدد کیجیے اور کچھ اپنے لیے بھی بچائیے. شادیوں کے اسراف ختم کر دیجیے. کچھ نہیں ملنے والا ان شادیوں میں, کچھ نہیں ملنے والا ان ڈھول دھماکوں میں. اور بعض نام نہاد مومنین کی شادیوں کے ناچ گانے کے اب ویڈیوز بھی نکالے جا رہے ہیں. شرم کرو, حیا کرو. اور اس سے زیادہ بے شرمی کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہو. اللہ ہمیں معاف کرے, پالنے والے گناہوں کو معاف فرما, پریشانیوں کو دور فرما, دعاؤں کو قبول فرما. اے رب العزت تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے پیارے ملک کو امریکہ کے حوالہ بنا. اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو نابود فرما. علماء کرام, مراج اعظام, رہبر معظم, قائد محترم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے جو دین میں خیانت کر رہے ہیں اگر ہدایت کے قابل نے نابود فرما. پالنے والے جو دین کی خدمتیں کریں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمیں آج بہترین تحفہ عیدی عطا فرما دے. ہماری حاجات کو روا فرما دے. مرحومین اور شہداء کے درجات کو بلند فرما دے. گناہوں کو معاف فرما دے. نسلوں کی اصلاح فرما دے. زمانے کے امام کو راضی فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.